السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ونش تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے۔ اللہ نے آپ کو مال اور دولت اور اولادوں سے نوازا تھا۔ حدیثوں کے مطابق آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت اپنے قبیلے کے بہت مالدار سردار تھے اور بہت خوبصورت بھی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے عبادت گزار بھی تھے اور وہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ اپنے قبیلے میں اس وقت اس طرح مشہور تھے کہ جب آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے تب لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ لوگ آپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا، جب کوئی اللہ کا بڑا عزیز ہوتا ہے تب اللہ بھی ایسے شخص کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ لہٰذا ہوا کچھ ایسا کہ اچانک حضرت ایوب علیہ السلام کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ ان کا گھر اچانک سے گر گیا، جس میں دب کر ان کی ساری اولادوں کی موت ہو گئی۔ مال اور دولت سب ختم ہو گیا اور وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئے جس سے ان کے بدن کا گوشت گلنے لگا، چہرے پر پھوڑے پھنسی ہونے لگے، جن پر کیڑے پڑنے لگے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر قبیلے والوں نے بھی اس سے ناطا توڑ لیا۔ جو قبیلے والے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ ان کی حالت خراب ہونے کے بعد ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ قبیلے کے لوگ انہیں یہ کہتے کہ ضرور آپ نے کچھ غلط کام کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہے اور اللہ نے آپ کی یہ حالت کر دی ہے۔ لوگ انہیں یہ بھی کہنے لگے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا گنہگار آدمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے انہیں یہ تک کہہ دیا کہ یہاں سے نکلو اور جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں جا کر رہو، کیونکہ ان کی حالت اس طرح ہو چکی تھی کہ لوگ ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ کے جسم میں اتنے پھوڑے ہو گئے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ اوپر سے ان پھوڑوں میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے جو آپ کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ قبیلے کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کی اس بیماری سے ہمارے بچے بھی بیمار پڑ سکتے ہیں، لہٰذا لوگوں نے انہیں قبیلے سے نکال دیا۔ اس وقت آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، لہٰذا وہاں کے لوگوں نے انہیں کپڑوں میں لپیٹ کر ایک لاٹھی کے ساتھ کچرے کے ڈھیر میں جا کر چھوڑ دیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی اس جگہ پر ایسی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب کھانے کی ضرورت پڑتی تب ان کی بیوی گھروں میں جا کر کام کرتی اور کچھ پیسہ ملتا اس سے کھانے کا انتظام کرتی اور اسی سے ان کا علاج کرواتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ جسم میں کیڑے اتنے پڑ چکے تھے کہ بدن کی گوشت ختم ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی نے آپ سے فرمایا کہ اللہ آپ کو بیماری سے شفا کیوں نہیں دے رہا؟ آپ نے آپ کی بیوی سے فرمایا کہ ہم نہ جانے کتنے سالوں تک خوشحال رہے، اگر کچھ سال مصیبت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اللہ کے اس امتحان کو قبول کرنا ہے۔ اللہ سے اس بیماری کی شفا کے لیے تب تک دعا مانگنی ہے جب تک یہ بیماری پوری طرح سے صحیح نہیں ہو جاتی۔ آپ کے بدن پر جب کیڑے باہر نکل کر زمین پر گرتے تو آپ انہیں واپس اپنے بدن پر رکھ دیتے اور کہتے کہ شاید اللہ نے اس کیڑے کا رزق میرے بدن سے ہی لکھا ہے، اللہ کی یہی مرضی ہے، اس لیے جتنا کھانا کھانا ہے میرے جسم میں جا کر کھاؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام میں کتنی ہمت تھی کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ نے اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب قبیلے کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی کام کے لیے گھر پر بلانا بند کر دیا، کیونکہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ یہ بھی ان کی بیماری ہمارے گھر لے کر آئے گی۔ یہ سب دیکھ کر ان کی بیوی بہت رونے لگی۔ آپ کی بیوی کو اس طرح روتا دیکھ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے،
اپنے بندے پر رحم فرما۔ بس اتنا ہی کہنے کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے ایوب، اپنی پاؤں کو زمین پر مارو۔ وہاں سے ایک چشمہ یعنی پانی کا فوارہ نکلے گا، اس فوارے کا پانی اپنے جسم پر ڈال دینا۔ ایسا سنتے ہی آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا اور اسی وقت وہاں سے ایک پانی کا فوارہ نکل پڑا۔ آپ نے اس کا پانی جیسے ہی اپنے جسم پر ڈالا تو اسی وقت آپ بالکل صحیح ہو گئے، آپ کی بیماری بالکل ختم ہو گئی اور آپ پھر سے جوان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے سونا بھی برسایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو واپس جوانی دی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں پھر سے مال اور دولت کی خوشحالی آ گئی اور اللہ نے آپ دونوں کو 23 بیٹے اور 27 بیٹیوں سے نوازا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ مشکل اور پریشانی میں ہو تب حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کو یاد رکھنا، جنہوں نے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری سے شفا کے لیے کون سی دعا پڑھی تھی؟ حدیثوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام قریب 18 سال تک بیمار رہے۔ بیماری سے شفا کے لیے وہ ہر وقت یہ دعا کرتے تھے۔ ایک دعا جو حضرت ایوب علیہ السلام ہمیشہ بیماری سے شفا کے لیے پڑھا کرتے تھے وہ اس طرح ہے: ربی انی مسانی یضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اچھی صحت کے لیے کیا کرتے تھے، جس کی فضیلت سے آپ بالکل صحت مند ہو گئے۔ ہر مسلمان کو حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان سے سیکھ لینا چاہیے۔ چاہے کتنا بھی برا وقت ہو، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ وہ جسے چاہے راجہ بنا دے اور جسے چاہے فقیر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی بیماری جو لا علاج ہے، یا آپ کا کوئی رشتہ دار یا دوست کوئی بھی بیماری سے پریشان ہے جو علاج کروانے پر بھی صحیح نہیں ہو رہی، تو کثرت سے حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا پڑھے: ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ پیارے دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔